اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 33، آیت نمبر 45۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے۔ آیت نمبر 46۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو آیات ہیں یا ان کی شان بیان کی گئی ہے، ان میں سے یہ دو آیات اگین سورہ احزاب کی ہی ہیں۔ یہ اس سورہ کی آخری آیات ہوں گی۔ اس میں سے ہم نے کافی ساری آیات کی ہیں، کافی امپورٹنٹ آیت ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، اہل بیت کے مینز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ زیادہ تر اس میں احکامات ہیں، اور اس سورہ میں زیادہ تر ذکر انہی سب کا ہے، اور ان کے کیا حقوق ہیں یا ان کو کیا مطلب کس طرح ان کے ساتھ احترام میں کرنا چاہیے، یہ سارا ہم نے ایک آیت بھی اس پہ پڑھی تھی۔ تو اس سے ایگزیکٹ اگر ایک آیت پچھلی آیت چھوڑ کے 44 نمبر نہیں 43 نمبر آیت جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جو جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ اس آیت میں اللہ پاک سیم ہی بات سب مومنین کے لیے بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے تم پر اپنی رحمتیں، مینز وہ یصلون کا ورڈ وہاں بھی یوز ہوا ہے، تم پر بھی اپنی رحمتیں، اللہ ہی ہر ایک پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے یقیناً۔ تو جس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک آیت چھوڑ کے پیچھے، اور اس سے آگے والی آیات میں آپ وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا، دو تین یا تین چار آیت، شاید دو تین آیت چھوڑ کے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ والی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب یہی جو تمہاری بیوییں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہی جو تمہاری بیوییں ہیں بس یہی ہے، ان کے بعد آپ اور کوئی نہیں کریں گے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، جو بیویوں والی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی۔ تو آپ یقین ضرور اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھا کریں، اس میں بہت زیادہ نالج ملتا ہے، اللہ پاک کے احکامات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ تو یقین کیجئے آپ اگلی پچھلی آیات کو ضرور پڑھیں گا، آپ کا خود ہی انٹرسٹ بنے گا پھر۔ اچھا، یہ پہلی آیت 45 نمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا اور آگاہ کرنے والا۔ یہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، اصل میں اگلی آیت کرنی تھی، لیکن اگلی آیت میں اس طرح کنٹیکس نہیں تھا۔ مین جو بات ہے وہ اگلی آیت میں ہے، اس کا کنٹیکس اس آیت میں نہیں تھا، اس لیے مجھے پچھلی آیت بھی ملانی پڑی۔ لیکن یہ بھی بڑی اچھی اور امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی یا رسول جو ہیں، یہ دیکھیں نا، نبی بھی یہاں پہ نبی کا ورڈ یوز ہو گیا، میں نبی اور رسول کی بھی ڈیفینیشن بتائی تھی۔ رسول کی آپ دوسری جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں وہ آیت ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں، قیامت والے ٹاپک میں، جہاں کہا گیا ہے کہ جب رسول کسی امت میں یا کسی جماعت، کسی امت کو ہم رسول بھیجتے ہیں تو پھر ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ وہاں رسول کی کیٹاگریکلی ڈیفینیشن بھی بتائی گئی ہے اور رسول بھی بیان کر دیا ہے۔ اور ویسے نبی تو پھر سارے ہی ہوتے ہیں، یہ خوشخبریاں تو سب ہی دیتے ہیں، گواہیاں بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں نبی کی اور خاص کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اوورال وہ کیا کرتے ہیں، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ رسول کس لیے آتے ہیں، یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، اور یہ سب کی جو اللہ پاک کا کے احکامات ہیں ان کی یاد دہانی کروانے آتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، کیا یاد دہانی کرواتے ہیں؟ ایک تو وہ گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، ایک یہ گواہی دیں گے وہ۔ دوسرا یہ کہ وہ خوشخبریاں دیں گے، جو نیک اعمال کریں گے ان کو جنتوں کی خوشخبریاں دیں گے۔
تیسرا کیا ہے؟ آگاہ کرنے والا، کہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو قیامت کے لیے آگاہ کرنا ہے کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، مینز عذاب سے آگاہ کرنے والے، مین ڈرانے والے، نذیرن ڈرانے والے یا آگاہ کرنے والے. آپ ایگزیکٹلی عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا النبی، یو اے نبی، انا ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہے، شاہدن گواہی دینے والا، و مبشرن خوشخبریاں دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا. اگلی آیت ہے مین، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، و داعین، دعوت ہم کہتے ہیں نا داعین، یہ دائی ہے، و داعین اور بلانے والا یا دعوت دینے والا، اللہ کی طرف، اللہ اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ اسی کے حکم کے سے، بِإِذْنِهِ اسی کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے. یہ مین بات ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ، چراغ بھی ایسا جو کہ روشن ہو. چراغ تو ویسے بھی ہوتے ہیں نا جو نہیں بجھے ہوئے چراغ، روشن چراغ. تو جنہیں اللہ روشن چراغ کہہ رہا ہے وہ قیامت تک کے لیے روشن چراغ ہی نہیں ہے. اس پہ یہ میں نے اس لیے اسپیسیفکلی کیا ہے، اس پہ ہم پہلے بہت ساری آیات کر چکے ہیں کہ وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیامت تک ہم ان سے ابھی تک فیض حاصل کر رہے ہیں، ان کی سنت سے، ان کی سنتوں کے طریقوں سے، ان کے اپنی زندگیوں کو آسان اور بہتر بنا رہے ہیں. اس قرآن پاک سے سب سے بڑی بات ہے، اس قرآن پاک سے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ہمیں ملا ہے نا. اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا. ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی گواہی دینے والے ہیں نا. ہم تو انہی پہ ہی یقین کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. دو کہ قرآن پاک خود بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی ہی طرف سے، ہم اس کو اکثر ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں تو تسلی اور گواہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ہم تو انہی پہ یقین، تو انہی کے یہ اتنا روشن چراغ ہے جو قیامت، چراغ بھی وہ جو روشن ہے، اور اس کی روشن چراغ کیا ہوتا ہے؟ جس کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، تو جو روشنی دے رہا ہوتا ہے، تو ان کی روشنی، ان کا فیض ہم آج تک ہمارے پاس ہے، اور ہمیشہ قیامت تک ہمارے اوپر رہے گا، مسلمانوں پہ رہے گا، اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے ہم لوگ. جزاک اللہ خیر.